ایک ہی موضوع ہے عمران خان صاحب کی صحت، اس کے حوالے سے آنے والی خبریں اور اس پہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کا لاہ عمل۔ اس وقت ہر جگہ سوشل میڈیا پر یہی ڈسکس ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کمپین بھی چل رہی ہے، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت سخت ریئیکشن بھی آ رہا ہے۔ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ اس میں شاید میں رائے کم دوں، فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شاید یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل بھی ہو، لیکن میں نے کچھ پوائنٹس لکھے بھی ہیں تاکہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے میں ان کو ایڈریس کر سکوں۔ لیکن ایک چیز میں شروع میں آپ کو عرض کر دوں کہ تحریک انصاف کی قیادت کے جو لوگ یا تحریک انصاف کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز سوشل میڈیا کو اٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، یہ ٹویٹس کرنا آسان ہے، گراؤنڈ پہ بڑا مشکل ہے، تو ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گراؤنڈ پہ اس وقت بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ پورا پاکستان بھی جانتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی بھی جانتے ہیں۔ 26 نومبر ہو گیا، کچھ نہیں بنا، ثانیہ مرید کے ہو گیا، کچھ نہیں بنا، یعنی تحریک انصاف کو کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے تھے اور کریٹیسائز کرتے تھے کہ 20-25 لوگ شہید ہو گئے ان کے اور یہ کچھ نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے مرید کے میں دیکھا تحریک لبیک جیسی جماعت جن کی اتنی زیادہ فالوئنگ تھی، مذہبی فالوئنگ تھی، جن کے پاس ہزاروں مساجد میں خطیب تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ثانیہ مرید کے اوپر سوشل میڈیا تو بات کر رہا ہے، جس طرح سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، اسی طرح سے تحریک لبیک کا بھی سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، لیکن ہزارہا مساجد میں اپنے نظریاتی یا اپنے حامی خطیب ہونے کے باوجود ثانیہ مرید کے اوپر کہیں بات نہیں ہو رہی، اور اس کے لیے ظاہر ہے مختلف طریقوں سے مینیج کیا گیا۔ 25-25 ہزار دیے جا رہے ہیں جو خطیب حضرات ہیں ان کو، اور جو تھریٹس ہیں باقی چیزیں ہیں، پھر جس طرح سے پیروں کو مینیج کیا گیا ہے، 90% گدیوں کو مینیج کیا گیا ہے، بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں ان کو جس طرح سے، بڑے بڑے مولویوں کو جس طرح سے مینیج کیا گیا، وہ سب آپ کے سامنے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے، ایسی ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ڈور ٹو ڈور چاہے موومنٹ کا معاملہ ہو، سڑکوں پہ نکلنے کا معاملہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ صورتحال کس حد تک مشکل ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مین ہول میں گر جاتی ہے اور پولیس والے اس کے خامد کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مان لو کہ تم نے اپنی بیوی کو، تم نے اپنے بچے کو قتل کیا ہے اور ان کو کہیں غائب کیا ہے۔ یعنی یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، یہ ہے پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز۔ 2200 لوگ سی سی ڈی نے ماورائے عدالت قتل کر دیے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی چیز نہیں رہی، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں۔ اور جو بھی یعنی آپ دیکھیں نا، کسانوں کا 3000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا پچھلے 2 سال میں، 3000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا ہے۔ کیا کسان نکل سکے ہیں؟ نہیں نکل سکے۔ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نکل سکے ہیں؟ وہ نہیں نکل سکے۔ تحریک لبیک نکل سکی ہے؟ نہیں نکل سکی۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ بالکل میں تحریک انصاف کے جو قیادت یہ بات کرتی ہے ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کی جو کمیاں کوتاہیاں اس میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی اتنے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنا تحریک انصاف کی قیادت میں سے جو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ان کو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تو پاکستان کے اندر ان کے فیملی ممبرز کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور بہت ان کے ساتھ بھی بدترین سلوک ہوا۔ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ پچھلے دنوں میں اپنے واقعات دیکھے کس طرح کے واقعات ہوئے۔ ابھی تک ظاہر ہے اس کی مکمل اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہو سکی کہ محیط پیر زادہ صاحب کے گھر جو آگ لگی، شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس طرح سے کچھ اور جو ہیں وہ واقعات ہوئے۔ تو اس لیے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ بات کرنا جو ہے وہ آسان ہے، چاہے آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہو چاہے وہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہو۔ تو تحریک انصاف کی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے منہ اٹھا کر بات کر دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے گراؤنڈ پہ، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تحریک انصاف کے، جو ٹویٹر کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ عمران خان کے لیے فکر مند ہیں، وہ پریشان ہیں عمران خان کے لیے، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ہم تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کرتے تھے تو یہ لوگ ہمیں کاؤنٹر کرتے تھے۔ یہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے کام کر رہے ہیں، یہ کارکنان اور قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو آج
آج اپنی قیادت سے سوال کر رہے ہیں, اور وہ سوال کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں یہ کہہ دیا, یا آپ نے ہمارے بارے میں کبھی نہیں سوچا, ہمیں کبھی نہیں پوچھا, ہمارے فیملی ممبرز اٹھا لیے گئے تو آپ نے فالو اپ نہیں کیا. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ عمران خان کے لیے فکر مندی میں اتنے سخت ٹویٹس کر رہے ہیں اور پوسٹیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے خود ہی تحریک انصاف کی قیادت نے اس میں کنفیوژن پیدا کر دی. کنفیوژن کیسے پیدا کر دی کہ جب اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر بریک کی, اس کے بعد اگلے دن سوموار اور منگل کی درمیانی رات انہوں نے یہ خبر بریک کی. منگل کے دن عمران خان صاحب کی بہنوں نے, جو ان کا پہلا ری ایکشن تھا وہ یہی تھا کہ یہ کرنل نے خبر لیک کروائی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن سہیل آفریدی, کیونکہ پھر بدھ کے دن ڈان اخبار اس خبر کی جب تصدیق کر دیتا ہے, جب حامد میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل ایسا ہی ہے, کچھ اور سورسز بھی اس خبر کو کنفرم کر دیتے ہیں, تو تحریک انصاف کے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے. اور سہیل آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس پہ وہ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں, پریشر بڑھا دیتے ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب والے معاملے کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. میں دوبارہ آتا ہوں سہیل آفریدی صاحب والے معاملے پر. لیکن اچک زئی صاحب کا جو اب سے چند گھنٹے پہلے ری ایکشن آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جتنی عمران خان صاحب کی صحت خراب بتائی جا رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے. عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں ہے. اچھا یہی صاحب جو بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کنسرن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ پرسیپشن بنوا دی جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہو رہی ہے, اور پھر خود ہی کچھ نہ کر کے اور کہا جائے کہ تو خبریں پہلے ہی آ رہی تھیں کہ ان کی صحت خراب تھی. اچھا اب زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جتنا بتایا جا رہا ہے وہ پروپیگنڈا ہے, ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی, ایک ہی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کی اس سارے ایشو کے اوپر, اور عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ, ان کو ری ٹویٹ کیا علیمہ خانم صاحبہ نے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کوئی ویڈیو پیغام اس کے اوپر نہیں ہے, ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے, ان کے کوئی کوئی ٹویٹس نہیں ہے, سوائے ایک ٹویٹ جو ان کی بہنوں نے کیا ہے. کیونکہ ان کی بہنیں, میں نے آپ کو بتایا, ان کا کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ پرسیپشن بنا دی جائے کہ عمران خان صاحب کی حالت خدا نہ خاصا بہت زیادہ خراب ہے, اور اس پرسیپشن کی آڑ میں کچھ نہ کر دیا جائے. وہ کہ اسد اللہ خان صاحب نے جو خبر انہوں نے بریک کی اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ مکمل طور پہ حشاش پشاش تھے, اور یہ جو عمران خان صاحب کو جو CRVO جو ایک ڈیزیز ہے, اس سے ان کی بینائی خدا نہ خواستہ وہ تو متاثر ہو سکتی ہے. یہ بات اسد اللہ خان صاحب صرف نہیں کہہ رہے, عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جان لیوا مرض ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ محمود خان اچک زئی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی بہنوں کا کیا موقف ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف, انہوں نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا وہ بہت سینسٹیو ہے. اس میں انہوں نے بہت سینسٹیو باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کی, کہ یہ جو CRVO بیماری ہے, جو بیماری بتائی جا رہی ہے, اس کا تو پمز میں اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے یہ بیماری ان کو ہوئی, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو فزیشینز ہیں ان کو عمران خان سے ملوانا بہت ضروری ہے, جس میں انہوں نے اپنا بتایا کہ ایک میں اور ایک ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں, یہ دو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے 20 سال سے جو ہیں وہ فزیشین ہیں, ہمیں ان سے ملنا ہمارا بہت ضروری ہے, ہمیں ملوایا جانا چاہیے. وہ اڈیالہ کے باہر ان کو سلمان راجہ صاحب نے بلایا, وہ گئے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا. ڈاکٹر خرم صاحب گئے, جو ڈیزیز عمران خان صاحب کو بتائی جا رہی ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اور انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے ایڈمٹ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ان کا ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے, ان کا ریگولر معائنہ ہونا چاہیے. یہ تو ہے, لیکن ان کو ایڈمٹ کرنا یہ ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی جان لیوا مرض ہو. میں نے جس طرح سے بتایا کہ ایک کنفیوژن ہے, یعنی PTI. اچھا اب اس پہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ اسد اللہ خان صاحب کو یہ خبر فیڈ کی گئی اسٹیبلشمنٹ نے کی یا ان کے سورسز اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تھے, اس کے اوپر بھی ایک پوری بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ میں بالکل یہ بات نہیں مانتا کہ اسد اللہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ, اسد اللہ خان صاحب کا سورس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں ذاتی طور پہ یہ بات نہیں مانتا. اب کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ عمران خان صاحب کی بہنیں اور اچک زئی صاحب کا موقع میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے.
ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کا موقف یہ ہے کہ بھئی ان سے ملنا بہت ضروری ہے، اور یہ بیماری ڈاکٹر خرم کہتے ہیں ایسی ہے کہ جس میں خدا نخواستہ بینائی بہت حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پارٹی کو کسی بھی حد تک چلے جانا چاہیے۔ اب اسی کنفیوژن کی وجہ سے کنفیوژن کی وجہ سے انٹرنل لڑائی جو ہے وہ بہت شدید ہو گئی ہے۔ اب آئیں اس بات کے اوپر کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ پارٹی کو ایکسٹریم پہ چلا جانا چاہیے، کوئی لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور وہ جو شاہد خٹک کہہ رہے تھے ہم سرپرائز دیں گے، سارا معاملہ کیا تھا؟ جب یہ خبریں کنفرم ہوئی بدھ کے دن، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ خبریں کنفرم ہوئی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کو لایا گیا ہے اور پروسیجر کیا گیا ہے، تو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل خان آفریدی صاحب سے، میں بھی تھا اور بہت سے صحافی تھے۔ ہماری جب ان سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ یہ تو بہت معاملہ خراب ہو گیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے صبح 11 بجے پارٹی کی اہم میٹنگ طلب کر لی ہے، اور پارٹی کی اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب جمعرات کو 11 بجے جو انہوں نے میٹنگ کی، اب اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں، میں ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی کی تفصیلات ہیں میرے پاس، جو کل رات کو میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی اس 11 بجے جو ملاقات ان کی پارٹی کے ساتھ ہوئی 11 بجے جمعرات کو، اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں، کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا اور میری اس کے بعد اس میٹنگ کے جو شرکت ہے ان میں سے کسی سے بات نہیں ہو سکی۔ وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے اور سہیل آفریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ سارے چلے جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر۔ جب یہ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں اور ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تو یہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور سخت بیانات دیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب۔ اور سہیل آفریدی صاحب کو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا، میری ان سے بات نہیں ہوئی، ان کو لگتا تھا کہ جتنی تشویشناک خبر ہے تو اس میں ہمارے تمام ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پہنچ جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ شاید آپ میں سے تمام لوگوں کو یہ مکمل اعداد و شمار نہ پتہ ہوں، تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں جو ٹکٹ جاری کیے اور جو تحریک انصاف کی نے مخصوص نشستوں کی جو لسٹیں جمع کروائیں، ان کی کل ملا کے تعداد جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہے۔ 1000 سے زیادہ ہے پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ جاری ہوئے، اور جو مخصوص نشستوں کی چاروں صوبوں میں قومی اسمبلی میں جو لسٹیں انہوں نے بنائیں، ان کی کل تعداد یعنی ایم این ایز ایم پی ایز، اور اس میں ایم پی اے سے مراد یہ ہے اور ٹکٹ ہولڈرز سینیٹرز، کل ملا کے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، 1100 کے قریب یہ تعداد بن جاتی ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ یہ اب معاملہ بہت سینسٹیو ہو گیا ہے، اور کیونکہ یہ سینسٹیو ہو گیا ہے ہمیں فوراً کال دینی چاہیے۔ انہوں نے فوراً کال دے دی، کارکنان کو نہیں، انہوں نے کال دی، ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سب پہنچے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سب اگر آئیں گے اور ہر ایک کے ساتھ یعنی ہم انہوں نے کہا کہ کارکنان کی کال نہیں دیتے، ہر ایک کے ساتھ 8-10 کارکن بھی آ جائیں، وہ اپنے لوگ لے آئیں تو یہ 10,000 لوگ بن جائیں گے، ان کا یہ خیال تھا۔ لیکن اور پھر جب شاہد خٹک نے کہا کہ ہم ایک سرپرائز ابھی دیں گے، تو میں نے کال کی کسی کو، میں نے کہا یار شاہد خٹک صاحب سے بات کروائیں۔ انہوں نے کہا بات نہیں ہو سکتی، وہاں سگنلز کا بھی ایشو ہے اور وہاں پہ بہت رش ہے۔ میں نے کہا کہ شاہد خٹک صاحب سے پوچھیں جا کر کہ یہ سرپرائز آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ نہیں بتا رہے کہ کیا سرپرائز ہے۔ میں نے کہا آپ ان کو جا کر کہیں، میرا بتائیں کہ صدیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں، میں کوئی یہ خبر بریک نہیں کروں گا، بتائیں کہ آپ کیا واقعی کو بہت ایکسٹریم سٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جا کے شاہد خٹک صاحب سے پوچھا، اور شاہد خٹک صاحب نے ان کو جو بتایا انہوں نے مجھے بتا دیا کہ شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید کل صبح جو ہے وہ کال دے دیں کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلیں، اور یہ بھی ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم کال دیں کہ کے پی سے لوگ جو ہے وہ آ کے اور اٹک سے پرلی طرف کے پی کی سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اور جو ہے وہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی کال دے سکتے ہیں۔ تو بہت ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا ہوگا۔ لیکن 4-5 گھنٹوں بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ وہ صورتحال یکسر تبدیل کیوں ہوئی؟ جب سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ کال دی، تو ایم این ایز ایم پی ایس جن کی ٹکٹ ہولڈرز کی تعداد، جن کی میں نے آپ کو تعداد بتائی کہ 1000 سے زیادہ ہے، 100 لوگ بھی نہیں پہنچے، 100 لوگ بھی نہیں پہنچے۔ جب
100 लोग भी नहीं पहुंचे, MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स, कारकुनान को तो MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स ने निकालना है ना, लोगों को तो उन्होंने निकालना है। और हाँ, फिर यहाँ पे एक आपको वजाहत दूंगा कि ये बात दुरुस्त है तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की, कि सूरत हाल पंजाब में ख़ास तौर पे ठीक नहीं है। यानी यहाँ पे खातून गटर में गिर जाती है तो पुलिस वाले उसके खामिन को उठा के मारते हैं कि तुम कहो कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल किया। ये निज़ाम ये चल रहा है, ये बात ठीक है। अच्छा, लेकिन वो खुद तो आ सकते थे। अच्छा, फिर आपने देख लिया कि इंटरनल लड़ाइयों की आपने देख ली, कि मैं अब ये नहीं कहता कि उनका मौक़िफ़ ठीक था या गलत था, लेकिन आप ऑडियो सुन चुके हैं शेख वकास अकरम साहब की। अच्छा, चले मैं थोड़ी सी अपनी राय दे देता हूँ। किसी हद तक उनकी बात में वजन भी है कि भाई एक बंदा है वो 10 घंटे दूर बैठा है तो 10 घंटे में कैसे पहुंच सकता है। ये बात चले हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, हम फर्ज कर रहे थे कि वो ठीक कह रहे हैं, चलें आगे चलते हैं। अब जब रात 4-5 घंटे बाद सूरत हाल बिल्कुल उन्होंने देखा कि तो ये तो MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स आए ही नहीं है, अब क्या करें। तो मैं अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनकी आपस में मीटिंग हुई और कहा गया कि ये तो बड़ी एक नेगेटिव हम खुद एक मैसेज देंगे कि इतनी सेंसिटिव खबर के ऊपर भी इनके MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स नहीं पहुंचे। तो तय ये हुआ कि हमें जाना चाहिए सुबह सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे सबको बुलाना चाहिए। अब कल जो है सारे जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में अडयाला से तो ज़्यादा लोग थे, लेकिन कम अज कम वहां भी 800 से 900 MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स मिसिंग थे। 800 से 900 MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स वहां पर मिसिंग थे, वो नहीं थे। तो वो भी आप जो करना चाहते थे, अब आप वहां पे बैठ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स का जो धरना करना चाहते थे वो भी आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके तो 800-900 बंदे ही वहां पे आपके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स नहीं पहुंचे। दूसरा यह है कि जिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे आप दबाव बढ़ाना चाह रहे थे उस चीफ जस्टिस ने बुला के और हाथ खड़े कर दिए। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमें मिला है वो तो कुछ भी नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट्स आपको दे दी जाएंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ जो बहुत तशवीशनाक है, और कि यानी एक है परसेप्शन होना, एक है इल्ज़ाम होना, एक है कि जो लोग जो सहाफ़ी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनको निज़ाम का जो हिस्सा हैं, वो जब कोई ख़बर वसूख के साथ देते हैं। नजम सेठी साहब ने कल रात अपने प्रोग्राम में आयशा नाज साहिबा के साथ उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो उन्होंने ये रिपोर्ट्स का कहा है ना कि रिपोर्ट्स इनको दे दें बंद लिफाफे में, और इनके डॉक्टर्स की मुलाकात का भी देखें और करवा दें इमरान खान के डॉक्टर्स की। ये बात किसी और ने हुक्म दिया है जस्टिस जाहिया खान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, किसी और ने कहा है कि तुम ये इनको दे दो, हम ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम इन्हें ये चीज़ें दे दो। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिन्होंने कुरान मजीद पे ये हलफ लिया हुआ है, जिन्होंने कुरान मजीद पे ये हलफ लिया हुआ है, जिन्होंने कुरान मजीद पे ये हलफ लिया हुआ है कि वो इंसाफ करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी का हुक्म नहीं लेंगे, चाबी वाले खिलौने नहीं बनेंगे, अर्दली नहीं बनेंगे, लेले नहीं बनेंगे, वो किसी के खिलाफ नफरत के मबनी फैसले नहीं करेंगे, मफाद के लिए फैसले नहीं करेंगे, उनके बारे में नजम सेठी ये खबर दे रहे हैं कि उनको किसी और ने कहा कि आपने ये चीज़ें इनके लिए कर देनी है।